ایڈیسا کی شکست نے صلیبیوں کو اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ انہیں یروشلم کے ساتھ باقی عیسائی سلطنتیں بھی خطرے میں گھری نظر آ رہی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائی راہبوں نے گرجا گھروں میں بڑی پرجوش تقریریں کی، ان کی قومی غیرت کو للکارا اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کی سخت ترین کوششیں کی، مگر ان کی ہر تدبیر رائیگاں گئی۔ عیسائی اکثریت پادریوں کے حلقہ اثر سے نکل چکی تھی اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ زیادہ تر عیسائی راہب بھی عام لوگوں کی طرح بدکارانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کے دلوں سے اپنے مذہبی پیشواؤں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ آخر عیسائی دانش مندوں کو ایک تدبیر سوجھی اور وہ اس غار میں پہنچے جہاں سینٹ برنارڈ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ ان اجنبیوں کو اپنے سامنے پا کر سینٹ برنارڈ حیران ہو رہا تھا۔ اے عظیم راہب، ہم صلیب کے بندے ہیں اور آپ کو عیسائی قوم کی حالت زار سنانے آئے ہیں۔ ایک عیسائی دانش مند نے ریاکاری کے ساتھ اپنے لہجے کو پرسوز بناتے ہوئے کہا۔ عیسائیت کے نام پر سینٹ برنارڈ چونک اٹھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا رنگ جھلکنے لگا۔ صاحبوں، میں تو ایک طویل عرصے سے اس نیم تاریک غار میں پڑا ہوں، مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ آپ بتائیں کہ میری قوم پر کیا گزری ہے؟ سینٹ برنارڈ کی بات سن کر دوسرے عیسائی دانشمند نے بھی انتہائی عیاری کا مظاہرہ کیا اور رکت آمیز لہجے میں ایڈیسا کے عیسائیوں کی ذلت آمیز شکست کا حال سنانے لگا۔ یہ المناک واقعہ بن کر سینٹ برنارڈ کا سرخ و سفید چہرہ اذیت و کرب کے غبار سے ہلکا سیاہی مائل نظر آنے لگا تھا۔ میں ایک ناتواں راہب اپنی قوم کے کس کام آ سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ ایک جذباتی انسان تھا۔ صلیبیوں کی ہلاکت و بربادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ اب آپ ہی صلیب مقدس کو مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے عیسائی دانشمند نے پرسوز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ سینٹ برنارڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی ہیبت چھائی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایڈیسا کی شکست کا بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ پہلے عیسائی دانشمند نے سینٹ برنارڈ کو الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ میں اپنے ہم قوموں کا یہ خوف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کے وعظ و تقریریں ہی صلیبیوں کے سرد دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ دوسرے دانشمند نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا۔ عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی راہب موجود ہیں، پھر میری کون سنے گا؟ سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا۔ عیسائیوں کے بعد تمام مقدس پیشوا اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تیسرے دانشمند نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی جانتا تک نہیں، پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیا متاثر کریں گی؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ ان قریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی، بس ایک التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دل فریب چالیں چلی تھی کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں نمو و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی اور وہ غار کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزلی کے گلی کوچوں میں یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہونے لگے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناکارہ بھی۔ عیسائی دانشمندوں کو ویزلی کے امراء کی در پردہ حمایت حاصل، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ جس غار
میں 15 سال سے مقیم تھا۔ وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے ویزلی کے امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کے خدمتگار ہیں جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخش دیں، میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرا شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کر دی، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک باکرامت ولی ہیں۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سننے لگتے ہیں اور لولے لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانشمندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک ہوئے۔ جب طویل و عریض میدان شرکاء سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسند تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ عبا پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں صلیب تھی۔ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرجدار آواز میں کہا، اے اہل صلیب پر خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع کی عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کر دوں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے ہیں، گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام کا لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو وہ ان قریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین ایڈیسا کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زارو قطار روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوؤں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک با اثر شخص ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ قربت و رسائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سوال سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان ہم پر برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے۔
جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس کے ذمے جو حق ہے اس سے نہ لے لوں۔ بھی خلیفہ کے اسی قول مبارک پر امر پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔